آپ کو بتاؤں، صدر صدام حسین جب تک اللہ نے انہیں حکومت دی تھی، کسی کو برا لگے تو معاف کرنا، میں کوئی ان کی دشمنی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو جب تک اللہ نے ان کو حکومت دی تھی، سونے کی ٹوٹیاں تھی گھروں، بیت الخلا میں سونے کی ٹوٹیاں تھی، جگہ جگہ ان کے مجسمے بنے تھے، جو انہوں نے کیا ٹھیک، کچھ اچھے کام بھی کیا، آدمی اچھے بھی کرتا ہے برے بھی کرتا ہے، کیا، لیکن یاد رکھنا جب اللہ نے پکڑ کی نا صدام کی، توجہ کر، جب اللہ نے صدام، کسی کو برا لگے تو معاف کرنا، جب اللہ نے صدام کی پکڑ کی نا تو پھر صدام کا حال آپ نے دیکھا نا کیسی قسم پرسی کی موت آئی، لیکن صدام جب پلٹنا چاہتے تھے بہت دیر ہو چکی تھی، اب پلٹنے کا موقع نہیں تھا، لیکن ان کو جو موت آئی نا وہ بڑی قابل رشک ہے، شہادت کی موت، قرآن چون کے کلمہ پڑھ کے جو بھی انہوں نے کیا اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے، لیکن پلٹنے کا وقت چلا جا چکا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسے تھے، کچھ نہیں، کوئی پوزیٹو نیگیٹو کوئی بات ان کے بارے میں نہیں، لیکن کوئی ہو جب دولت کے نشے میں آدمی اللہ کو بھولتا ہے، پھر کوئی قدرت اس کی پکڑ کرتی، اور جب قدرت پکڑ کر لے پھر آدمی پلٹنا چاہے بھی تو وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جوانی کے نشے میں، دولت کے نشے میں اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو، جوانی بھی چھین لے گا، دولت بھی چھین لے گا، توبہ کی توفیق بھی چھین لے گا۔ جب رات کو نرم نرم قدوں پہ لیٹ کر کے گندی فلمیں دیکھنے کا دل چاہے تو تصور کرنا کہ وہ دیکھ رہا، جب کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال کر کے زنا کرنے کو من چاہے تو تصور کرنا کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ جب وہ پکڑ کرتا ہے زانیوں کو جو زنا کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، اللہ ان کی نسلوں تک زنا کی سزا دیتا ہے، نسلوں تک زنا کی سزا باقی رہتی ہے۔ زانی کی روزی گھٹتی ہے، زانی کی عمر گھٹتی ہے، زانی کے چہرے سے رونق چھین لی جاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا زانی زنا کرنے کے بعد اگر 7 سمندروں کے پانی سے بھی غسل کرے اس کا بدن تو صاف ہو جاتا ہے لیکن اس کا دل پاک نہیں ہو سکتا، 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے دل کو پاک نہیں کر سکتا۔ میری قوم کے جوانوں کہاں ہو؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کب تک بادشاہ تھے؟ جب تک بادشاہ ہو کے بھی تہجد گزار تھے۔ یہی کہنے چلا تھا، ایک بات اور کہوں گا، بات ختم کروں گا۔ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دنیا سے جانے لگے، کون بختیار کاکی؟ خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، وہ بختیار جو آج کل عام پیروں کی طرح پیر نہیں تھے، حالانکہ آج کل کچھ پیران نظام بہت بلند ہیں، ان کی جوتیاں میرے سر پہ، لیکن جاہل جپٹ جو آج نکلے ہیں نا 10 ہاتھوں میں انگوٹھیاں اور تجھے نماز کی کیا ضرورت اور میں بخشوا دوں گا، یہ بات تو رسول اللہ نے بھی نہیں فرمائی کہ نماز مت پڑھو میں بخشوا دوں گا، یہ تو حضور نے بھی نہیں فرمائی، یہ کون چلے آئے؟ ان کی وجہ سے سنیت کو بڑا نقصان ہے، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو۔ ایک بات آپ کو کہوں، آپ بھی بڑے سادہ ہو میرے بھائی، جاہل لوگ جنہیں کلمہ پڑھنا نہیں آتا ان کو کہتے ہو اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے۔ ایک بات کہوں، اتنی سادگی تو نہ کر، دنیا کے معاملے میں کتنا ہوشیار ہے میرے بھائی تو، اور دین کے معاملے میں ایسا للو پپو بن رہا ہے۔ جاہل کو کہتا اللہ کا ولی، آپ سے اتنا کہتا ہوں، کیا جاہل کو تم اپنی بیٹی دو گے؟ اپنی بیٹی دو گے؟ جب تم جاہل کو اپنی بیٹی نہیں دیتے تو اللہ جاہل کو اپنی ولایت کیسے دے گا؟ جسے کلمہ بھی نہیں آتا، اس کو ولی کہتے ہو؟ ولی، ہر ولی عالم ہوتا ہے، غیر عالم کبھی ولی نہیں ہو سکتا، لیکن بس بات اتنی ہے کہ کسی کو کتابوں سے علم دے دیتے ہیں اور کسی کو نگاہوں سے دلوا دیتے ہیں، مگر ولایت دینے سے پہلے علم ضرور عطا کرتے، کسی جاہل کو ولایت عطا نہیں کی جاتی۔ ہاں اتنا یاد رکھنا۔ تو بہرحال بابا قطب بڑے ولی، کیسے ولی؟ غریب نواز کے جانشین، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز کے جانشین۔ وصال کا وقت آیا بابا قطب کے، فرمایا میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا، سن لیں کون پڑھائے گا جنازہ؟ یہاں تو حال یہ ہے کہ میرا بیٹا پڑھائے گا، چاہے اس کو غسل کا طریقہ نہیں آتا ہو، میری نماز ہو نہیں ہو اس کی لاج رہ جائے،
ہے نا, یہی ہے. چاہے پھر 4 کی بجائے 3 ہی پہ سلام پھیر دے, 5 میں ہی پھیر دے. یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہے میرے بھائی, دیکھی ہوئی باتیں ہیں. اللہ کی پناہ, لا الہ الا اللہ. اگر اتنی شوق تھا جنازہ پڑھوانے کا تو جنازے کا طریقہ سکھا دیتے, لیکن نہیں. اللہ کی پناہ. کہا میری نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ کہا جس میں 4 باتیں ہوں. نمبر 1, اس کی تہجد کبھی فوت نہ ہوئی ہو, اس کی تہجد کبھی چھوٹی نہ ہو, وہ میری نماز جناب. نمبر 2, عشاء اور عصر کی جو سنتیں غیر موقعہ ہے وہ بھی کبھی اس سے فوت نہ ہوئی ہو, غیر موقعہ بھی پڑھتا ہو. اگر جملہ شیخ الحدیث صاحب آپ نقیب بھی ہیں, ہاں معاف کیجئے گا, یہ بات آج کے اماموں میں بھی نہیں. غیر موقعہ تو ہے, کیا کہتے ہیں غیر موقعہ, غیر موقعہ دیکھتا نہیں سنت کس کی ہے, غیر موقعہ. ارے سنت کس کی ہے؟ وقت نہیں الگ بات ہے, کوئی عذر الگ بات ہے, ٹائم ہوتا ہے تو بیٹھ کر ادھر ٹائم پاس کرتے, پڑھ کیوں نہیں لیتے؟ ارے مرنے کے بعد کون سی 4 رکعت پڑھنے آؤ گے؟ پہلا اور لاسٹ چانس تو ہے, فرسٹ اور لاسٹ ہے, دنیا میں پہلی اور آخری بار ہے, اور پھر نہیں آؤ گے. اور یاد رکھنا ایک بات سن لیں, بزرگان دین نفل پہ زیادہ توجہ دیتے تھے. کہتے تھے اگر فرض چھوٹ جائے تو اس کی قضا ہے, لیکن نفل چھوٹ جائے تو اس کی کبھی قضا ہی نہیں ہو سکتی. یہ ان کی فکر تھی. جو نوافل پہ اتنی توجہ دے وہ فرائض پہ کتنی توجہ ہے. بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو اگر پوچھوں فجر تک بیٹھو گے کہ نہیں بیٹھو گے, دیکھو سب ہاتھ اٹھائیں گے فجر تک بیٹھیں گے, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائی کتنے عشاء پڑھ کے آئیں اور جا کے فجر کتنے پڑھیں گے؟ تو وہاں آ کر سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے. بلکہ میں تو اپنے علماء کو اور اپنی عوام کو یہ مشورہ دیتا ہوں, جلسہ 11 بجے ختم کر دیا کرو, زیادہ سے زیادہ 12 بجے ختم کر دیا کرو. کیونکہ آپ جہاں تو حال یہ ہے کہ جو نہیں پڑھتے فجر وہ نہیں پڑھتے, لیکن جو بیچارے پابندی سے پڑھتے ہیں جلسے میں رات کے 3 بجے تک جاگتے, تو جو پڑھتا ہے اس کی بھی اس دن چھوٹ جاتی ہے. یاد رکھنا, ایک مسلمان کی فجر کی نماز ایک طرف اور کروڑوں جلسے ایک طرف, دونوں کی برابری نہیں ہو سکتی. اس لیے میرے بھائی نماز کا خیال کرو. بات دور نکلی تو کیا کرے, قطب الدین بختیار کاکی ہمارے سرکار چشتیوں کے تاجدار, الحمدللہ ہم لوگ چشتی بھی ہے, قادری بھی ہے, نقشبندی بھی ہے, سروردی بھی ہے. الحمدللہ ہمارے یہاں سلسلوں کا کوئی تعصب نہیں ہے, اور ہم نے ولیوں کو سلسلوں کے تعصب میں نہیں بانٹا ہے. ہر ولی ہمارے سر کا تاج ہے, ولی تو ولی ہے. ارے ہر مومن ہمارے سر کا تاج ہے, کیونکہ وہ میرے نبی کا امتی ہے. یہ بات ہمارے یہاں ہے. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا, فرمایا پہلی شرط تہجد فوت نہ ہوئی ہو, دوسری شرط سنتیں غیر موقعہ نہ چھوٹی ہو, تیسری شرط کبھی تکبیر اولا نہیں چھوٹی ہو اس کی, یعنی ہر نماز جماعت سے پڑھتا ہو, اور جماعت میں بھی کبھی رکوع میں آ گیا کبھی سجدے میں آ گیا نہیں, ہمیشہ پہلی تکبیر سے جماعت میں لگتا ہو. تیسری شرط. چوتھی شرط محرم عورتوں کے علاوہ اس نے کبھی کسی نامحرم کا چہرہ جان بوجھ کر قصدن نہ دیکھا ہو. محرم کو چھوڑ کے, محرم مطلب امی, بہن, بیٹی, پھوپھی, دادی, یہ جو محرمات ہیں, محرم کے سوا نامحرم اجنبی عورت کا چہرہ جان بوجھ کر اس نے کبھی نہ دیکھا ہو. تہجد نہ چھوٹی ہو, سنتیں غیر موقعہ کبھی نہ چھوٹی ہو, تکبیر اولا نہ چھوٹی ہو, اور اجنبی عورت کو اس نے کبھی جان بوجھ کر نہیں دیکھا. جس میں یہ 4 شرطیں ہوگی وہی میرا جنازہ پڑھائے گا. اللہ اکبر. لوگ سوچتے تھے جنازہ پڑھانے والا غار سے تو نہیں آئے گا, لیکن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا وصال ہوا. علامہ احمد جام کے شعر پر, کشتگان خنجر تسلیم راہ ہر زمان از غیب جانے دیگر راست, اس پر وصال ہوا. وصال کے بعد جنازہ تیار ہوا. تیار ہونے کے بعد لوگ سوچنے لگے کون پڑھائے گا, کون پڑھائے گا, کون پڑھائے گا. کون آیا پڑھانے پتہ ہے؟ دلی کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمشائے. اور آنے کے بعد سینہ تان کے نہیں کہا کہ دیکھو میں تہجد گزار ہوں. یہاں تو کارپوریٹر صاحب جمعہ پڑھے تو اس کو وہ فیس بک پر اور جو ہے وہ واٹس ایپ پہ ڈالنا ضروری سمجھتے ہیں, عید پڑھے تو اس کو ڈالنا ضروری سمجھتے ہیں. بادشاہ اتنا پابند تھا لیکن کسی کو خبر نہیں تھی. شمس الدین جنازے پر آئے اور پیر کا جنازہ پکڑ کے روتے ہوئے کہا مرشد آپ نے تو پردہ کر لیا اور ہمیں بے پردہ کر گئے. آپ نے تو
بادشاہ ضرور ہو لیکن پیر کی وصیت کے خلاف نہیں ہونے دیں گے۔ بادشاہ نے سر جھکا کے کہا الحمدللہ وہ چاروں شرطیں میرے اندر موجود ہیں۔ جب اپنے اتنے پاک دامن تھے تب تک بادشاہ تھے، اور آج گندے ہو گئے، بیکاری ہو گئے۔ حالات کب بدلیں گے؟ ہمیں بدلنا پڑے۔